بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک سعودی تاجر اور میں ہم دونوں دوست تھے اور سعودی شہر بریدہ میں رہتے تھے۔ وہاں تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں جمعے کی نماز کے لیے بریدہ کی مسجد الکبیر میں گئے۔ نماز جمعہ کے بعد جنازے کا اعلان ہوا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جنازہ آخر ہے کس کا۔ پتہ چلا کہ یہ جنازہ میرے ہی دوست سعود کا ہے، جو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ مجھے سن کر انتہائی صدمہ پہنچا۔ یہ 1995 کا واقعہ ہے۔ اس وقت ابھی موبائل فون عام نہیں ہوئے تھے۔ چند مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ایک دکاندار نے مجھ سے بات کی کہ مرحوم سعود کے ذمے میرے 3 لاکھ ریال ہیں، تو آپ میرے ساتھ اس کے گھر چلیں اور اس کے بیٹوں سے بات کریں کہ وہ مجھے میرا قرض ادا کریں۔ چنانچہ ہم مرحوم کے بیٹوں سے جا کر ملے۔ بات چیت ہوئی تو انہوں نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے رقم لوٹانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے باپ نے تو صرف 6 لاکھ ریال چھوڑے ہیں، ہم اگر 3 لاکھ آپ کو دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ اس دور میں بہت سا لین دین باہمی اعتماد پر ہوتا تھا، لکھت پڑھت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہ تھا کہ اس نے ہمارے 3 لاکھ ریال واپس دینے ہیں۔ یوں وقت گزرتا گیا، لیکن ہر وقت مجھے سعود کی یاد ستاتی رہی۔ یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے قرض نہ چکانے کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ بیت رہا ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے پیارے دوست کا قرض اتارنے کا عزم کر لیا۔ اس ارادے کے بعد پھر مجھے 2 دن تک نیند نہ آئی۔ جب بھی میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو سعود کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، گویا وہ میری مدد کا منتظر ہو۔ تیسرے دن میں نے اپنے عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی دکان سامان سمیت فروخت کر دی اور دیگر پونجی اکٹھی کی تو میرے پاس 4,50,000 ریال جمع ہوئے۔ تو فوراً 3 لاکھ ریال سے دوست کا قرض ادا کیا، جس سے مجھے دلی سکون اور اطمینان قلب ملا۔ اس ادائیگی کے بعد 2 ہفتے بعد وہی شخص جس کو میں نے 3 لاکھ ادا کیے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر مجھے یہ قرض ادا کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس حسن سلوک پر 1 لاکھ ریال واپس دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے 1 لاکھ ریال واپس کر دیے اور مارکیٹ میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی اس نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے ایک مخلص دوست نے کمال کی مثال قائم کر دی۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک تاجر کا فون آیا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ میرے پاس 2 دکانوں پر مشتمل ایک اسٹور ہے جو میں آپ کو بلا معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کیا، مزدور لگا کر دکانوں کی صفائی کی۔ اسی دوران سامان سے لدا ہوا ایک بڑا ٹرک دکانوں کے سامنے آ کر رکا، جس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا، مجھ سے سلام دعا کے بعد کہنے لگا کہ میں فلاں تاجر کا بیٹا ہوں، یہ سامان میرے ابا جان نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سامان بیچ کر اس کی آدھی قیمت ہمیں لوٹا دینا اور باقی آدھا مال ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ لوگ جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا چاروں طرف سے میرے ساتھ تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرا بزنس پہلے سے دگنا ہو گیا۔ مختصر یہ کہ میں کچھ عرصے بعد 3 ملین ریال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ سید کائنات رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کس قدر سچا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسد، کینہ، بغض، جلن، نفرت جیسی چیزوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچے نیکوکار صالحین صدیقین شہداء میں سے ہمارا نام لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگ ہماری اچھی ویڈیوز کو مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔